نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 5 شروع کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی۔ تو سب سے پہلے اختصار کے ساتھ اس کے مضامین میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس بارے میں کوئی نئی صورت نہیں ہے جو ہو جس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہو۔ اس میں وہی صورت چل رہی ہے جو کہ ہم نے چوتھے پارے میں شروع کی تھی، یعنی سورہ نساء۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے چوتھے پارے کے آخر میں کہ کچھ ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی موضوع ابھی آگے بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ کن کن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ مزید ایسی عورتوں سے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا جو شادی شدہ ہوں، یعنی کہ جن کے شوہر زندہ ہوں، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ والا گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے کچھ بات کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بات کی، شوہر کا رتبہ بتایا، عورت کی صفات بیان کی۔ اگر ان دونوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کس طریقے سے اس جھگڑے کو ہم نے ختم کرنا ہے، اتفاق اور اتحاد والا ماحول کیسے پیدا کرنا ہے، یہ بتایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی، ساتھ میں کچھ رشتوں کے حقوق بتائے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ حالت نشے میں، یعنی جب تم نے نشہ کیا ہوا ہے نا تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اس کے علاوہ اگر تم جنبی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور تیمم کا بھی اس میں تھوڑا سا ذکر ہے، لیکن انشاءاللہ تیمم کے بارے میں ہم تفصیل پڑھیں گے چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی کچھ مذموم صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ مزید کچھ پوائنٹ بتائے اور بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے لوگوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جہاد کے بارے میں کچھ احکامات دیے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہاں لوگوں کی صفات، لوگوں کی تقسیم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، کچھ لڑتے تھے، کچھ کو مجبور کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے بات کی۔ مزید جو کسی کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، اگر کوئی کافر کو قتل کرتا ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ مزید اللہ رب العزت نے جہاد کی فضیلت بتائی۔ اس کے علاوہ ہجرت کے بارے میں بات کی۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ کی خاطر ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جانا۔ اس کے علاوہ نماز قصر کے متعلق بات کی، نماز خوف کے متعلق بات کی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور غیر مومنوں کے رستوں کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں اور اس کو جہنم میں ہی داخل کرتے ہیں۔ مزید شرک کے بارے میں بات کی۔ اس کے علاوہ شیطان کی کچھ چالاکیاں بیان کی، شیطان کے کچھ تھے جس کو آپ وسواس کہہ سکتے ہیں، یا شیطان کے کچھ حکم ہیں جس پہ لوگ چلتے ہیں، اس حوالے سے بات کی۔
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کے متعلق بات کی اور بتایا کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ کیسا ہونا چاہیے، اگر کبھی حالات بگڑنے لگیں تو کس طریقے سے حالات کو سدھارا جا سکتا ہے، اور اگر حالات نہ سدھریں تو پھر کون سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے بات کی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کچھ منافقوں کی صفات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عادات، ان کی کچھ علامات بیان کی کہ وہ ایسے ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں۔ تو چلیں اب اسی کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح تم پہ باقی رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جو میں نے چوتھے پارے میں بیان کیے، بالکل اسی طرح ایسی عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جن کے شوہر زندہ ہوں، جو شادی شدہ ہیں۔ ہاں اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے، رجعی طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر عدت گزرنے کے بعد تم انہیں اپنے نکاح میں لے سکتے ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی کافر مرد کی بیوی ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر بھی اس کے شوہر پہ اسلام پیش کیا جائے گا، اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کا نکاح یعنی وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی جنگ چھڑی تھی اور کافروں کی جو عورتیں تھیں وہ مسلمانوں کے پاس قیدی بن کر آئیں تو ان عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حق مہر کے متعلق بات کی کہ حق مہر جو ہے فآتوہن اجورہن فریضہ، کہ حق مہر جو ہے یہ عورتوں کو دینا فرض ہے، ان کو ان کے حق مہر دے دو، ٹھیک ہے۔ اور جو حق مہر مقرر کی ہے نا اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حق مہر کے تفصیلی احکام ہم نے پیچھے بھی پڑھے ہیں، یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ حق مہر کے حوالے سے کمی بیشی کی جا سکتی ہے، مطلب اگر بیوی راضی ہے تو حق مہر تھوڑا بھی کیا جا سکتا ہے مقرر ہو جانے کے بعد، اور اگر شوہر راضی ہے تو حق مہر کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، مطلب کیا؟ دیکھیں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا تو بتایا کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی کو، حاکم کو اور کسی انسان کو نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور ساتھ میں فرما دیا حکیمہ، مطلب کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں نا یہ سب جو ہے حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت اس باریک دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو احکام ہے ان کی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ علماء نے بڑی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن جتنی حکمتیں اللہ کے احکام میں ہیں وہ ساری کوئی ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جو نکاح، حق مہر اور یہ تمام احکامات بیان کیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تخفیف چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر تخفیف ہو، تم پر بوجھ نہ ہو، کیونکہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان جو ہے یہ پیدا کیا گیا ہے بہت کمزور، یعنی انسان جو ہے نا یہ بہت کمزور ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے شہوت کا مادہ۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دیتا کہ عورت سے دور رہو، بالکل اس کے قریب نہ جاؤ، تو اطاعت اور فرما برداری کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اس کمزوری اور عاجزی اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب بھی دی، ٹھیک ہے۔ اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سے طریفین کو تقویت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی آگے پیچھے والے جو بھی احکامات ہیں یہ سارے دیکھیں اور ساتھ میں اس آیت کو رکھیں، اس جملے کو رکھیں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے یہ ضعف، کمزوری کو دور کرنے کا باہمی معاہدہ ہے اور ایک بے مثال طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اس کے بعد ایک بہت پیاری آیت آ رہی ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے، اور یہ آیت پہ اگر ہم غور و فکر کریں اور اسی طرح ہم اس آیت کو لے کے چلیں، گناہوں سے باز رہیں، تو یقین جانیں ہمارا رمضان المبارک اچھا گزر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، بہت پیاری آیت ہے۔ فرمایا اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ، اور ہم کیا کریں گے؟ تمہیں داخل کریں گے کہاں؟ عزت والے مقام میں۔ یعنی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے نا تو چھوٹے چھوٹے ہم تمہارے گناہ خود ہی معاف کرتے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے سب سے اہم بات جو معلوم ہوتی ہے وہ ہے گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبائر جس کو ہم کبیرہ گناہ بولتے ہیں، اور ایک صغائر جن کو ہم صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ بولتے ہیں۔ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ کیسے؟ یعنی نیکیاں انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اعمال صالحہ جو ہیں، نیکی کے جو کام ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے جو حصہ دھوتا ہے ویسے ویسے وہاں سے گناہ نکلتے جاتے ہیں۔ منہ دھویا منہ کے گناہ نکل گئے، سر دھویا سر کے گناہ نکل گئے، آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں، اسی طرح سارے گناہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العزت کی ذات خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ صغیرہ گناہوں میں کون سے گناہ آتے ہیں اور کبیرہ گناہوں میں کون سے گناہ آتے ہیں۔ بہت ایک لمبی تفصیل ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر کسی کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام نہ کریں تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اگر کسی کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کام کر لیں تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے اس حوالے پہ مختلف باتیں بھی کی اور باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی گئیں، لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تمام علماء کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وہ بات یہ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں اس بات کو، صغیرہ کبیرہ گناہ، بس اتنا سمجھے، بڑے گناہ چھوٹے گناہ۔ علماء کے اس بارے میں مختلف قول ہیں، یہ گناہ بھی بڑا ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں جو حدیث میں آتا ہے، باقاعدہ آپ نے لفظ بولے کہ بھئی یہ بڑے گناہ ہیں۔ اب ہم ان تمام گناہوں کو تو لے کے نہیں چلیں گے، ٹائم بہت کم ہے، میں صرف آپ کے سامنے کچھ جملوں میں بات کہوں گی جو آپ نوٹ کریں اور کوشش کریں کہ یہ بات آپ کے دل کو لگے۔ وہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ جو ہے اگر بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ توجہ دیں اس بات پہ کہ صغیرہ گناہ جو ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا گناہ ہے ایک بڑا گناہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے تو اتنی بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھا، اس نے کہا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں کی مثال اگر آپ نے محسوسات میں دیکھنی ہے نا تو ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا بچھو بڑا بچھو، آگ کے بڑے انگارے، ٹھیک ہے، آگ کی چھوٹی انگاریاں۔ تو دیکھیں انسان کو ان دونوں سے ہی تکلیف ملتی ہے، اور ایسی تکلیف ملتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ سیم یہی مثال گناہوں کی ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے ایسے نقصانات ہیں دنیا کے اور آخرت کے کہ جیسے آگ کے نقصان ہے، آگ کا انگارہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو تکلیف اتنی ہی دیتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے بھی ویسے ہی نقصانات ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ ہر گناہ سے بچیں۔ اگر آپ کسی بھی گناہ کو بے باکی کے ساتھ کریں گے، وہ بھلے چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو، وہ بھی بہت بڑا گناہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت میں کہا جو کہ
ہم سب کو جھنجھوڑنے والی ہے اور ہماری اصلاح کرنے والی ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ بہت پیاری آیت ہے۔ اگر ہم اسی آیت پہ عمل کر لینا تو ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، نفرت، کدورت، اس طرح کی ساری چیزیں نکل سکتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم تمنا نہ کرو اس فضل کی جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دیا ہے۔ دیکھیں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اختیاریہ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو چیز بتائی گئی سمجھائی گئی وہ ہے غیر اختیاری فضائل، ان کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا جو دوسروں کو حاصل ہوں۔ وجہ یہ کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش، حسن و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ ابھرتا ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے، اور اس کا تقاضا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں، اور بسا اوقات اس پر قدرت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے کمالات ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ دیکھیں کوئی بہت خوبصورت ہے تو اب کچھ ایسے ہیں جن کا رنگ اتنا سفید نہیں ہوگا، اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، اب انسان دوسروں سے جلتا رہے کہ بھئی اس کو اتنا حسن کیوں ملا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت دیا ہوتا ہے، انسان ان کو دیکھ دیکھ کے جلتا رہے کہ بھئی ان کے پاس اتنا کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیر اختیاری امور ہے نا ان میں تم اس طرح تمنا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمنا جو ہے ان امور کی تمنا کرنا یہ تمہارے لیے حسد کا باعث بنے گی، اور جب دل میں حسد پیدا ہوتا ہے نا پھر اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حسد پیدا ہوا، نفرت بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے، کدورت، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انسان اس کی غیبتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کی چغلیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ کسی چلو یہ چیز تو اس کو مل گئی، کسی اور طریقے سے اس کو لوگوں کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فساد کا دروازہ ہی بند کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اونچا رتبہ دیا، کسی کو کم دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ غیر اختیاریہ امور ہیں ان کے بارے میں ایک دوسرے پر تمنا نہ کرو کہ مجھے ایسے ہو جاتا، مجھے ایسے مل جاتا، بس ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی رہو۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان تمنا کرتا ہے نا ان امور کی، ان چیزوں کی، ان فضائل کی جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دیے ہوتے ہیں تو انسان کے اندر نا ناشکری آ جاتی ہے، جبکہ انسان جب اپنی طرف دیکھے جو اس کو ملا ہے اسی پہ شکر گزار رہے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان شکر گزار بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انسان کو اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان ایسے اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے گا پھر کوئی اس طرح کے معاملات بھی پیدا نہیں ہوں گے، رنج و غم کچھ نہیں ہوگا پھر۔ بہرحال اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز سے انسان کو بتا دیا اور حکیمانہ اور عادلانہ طریقے سے بتایا کہ بھئی جو کمالات، جو فضائل غیر اختیاری ہیں جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا اعلیٰ نسب ہے، کوئی حسین ہے، خوبصورت ہے، تو پھر کیا کرو کہ ان کو چھوڑ دو، ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے۔ بلکہ کرنا کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگو، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لیے جدا جدا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کسی کے لیے تنگی اور تنگ دستی ہی میں فضل ہوتا ہے
کیونکہ اگر وہ مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی عزت، ٹھیک ہے، اس کی جاہ، کسی کی عزت جو ہوتی ہے وہ فضل خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کسی کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، نام دیا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی گمنامی جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے فضل مانگے، جو غیر اختیاری امور ہیں ان کی تمنا نہیں کریں، اللہ سے فضل مانگے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے نا وہ عین حکمت اور عین عدل و انصاف والی ہے۔ جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا زیادہ مفید ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ غیر اختیاری کاموں میں تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کئی لڑکیوں کی زبان پہ سنا کہ کاش ہم لڑکے ہوتے، کئی لڑکوں کی زبان پہ سنا کہ کاش ہم لڑکیاں ہوتی، کہ اس طرح کی وہ تمنا کرتے ہیں، کاش ہم ایسے ہوتے، کاش ہم ویسے ہوتے، کاش ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہوتا، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس واقعی اتنا آ جائے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے؟ بہرحال اس چیز کو نہیں لے کے آئیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس آیت نے ہمیں اہم درس یہ دیا کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اچھا، مرد جو ہے نا، مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اچھا، پہلے یہ بتایا کہ مرد جو ہے نا یہ قوام ہے، ٹھیک ہے، یہ نگران ہے، یہ حاکم ہے، ٹھیک ہے، ان کا حکم چلتا ہے، ان کو ایک مرتبہ دیا گیا ہے عورتوں پہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ایک تو وہی چیز نا، غیر اختیاری امر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کو بعد پر فضیلت دی جس کی تمنا ہم نے کرنی ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری وجہ کیا ہے؟ مرد قوام کیوں ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں عورتوں پہ۔ دیکھیں، پیچھے جب ہم نے وراثت کے مسائل پڑھے تو بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ عورت کو ایک حصہ، مرد کو دو حصے کیوں ملے؟ تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں ہے، کیونکہ عورت کے ذمے کوئی کسی کا خرچہ پانی نہیں ہے، جبکہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت ہمیشہ مرد کی محتاج رہتی ہے، اگرچہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ عورتیں چاہتی ہیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، مردوں کا مقابلہ کریں، جیسے وہ نوکریاں کرتے ہیں ہم بھی ویسے نوکریاں کریں، یہ کریں وہ کریں، عورتیں یہ چاہتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے ذمے نہیں ہے یہ ساری ذمہ داریاں، یہ کام مردوں کا ہے۔ اگر عورت بیٹی ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے لیے انتظامات کرے، عورت کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ٹھیک ہے، عورت کے کپڑوں کا انتظام کرے۔ اگر وہ بہن ہے تو بھائی کے ذمے ہے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے ذمے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ مردوں کو ذمہ داریاں دیں، کچھ عورتوں کو ذمہ داریاں دیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان ذمہ داریوں کو بالکل الٹ پلٹ کر کے پیش کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مرد بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، عورت بھی جب نکل پڑی ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا معاشرہ کس طریقے سے تباہی کے کنارے پہ گیا۔ جب مرد بھی کمانے لگ گئے، عورتیں بھی کمانے لگ گئیں، تو بچوں کو کس طرح سے اگنور کیا گیا اور بچوں کی تربیت کس طریقے سے ہوئی۔ اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں ہو سکی، بچوں کو صحیح طریقے سے ٹائم نہیں دیا جا سکا، بچے اس طرح کرتے ہیں، بچے یہ کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں۔ پہلے وہ دور تھا کہ مائیں فل توجہ دیا کرتی تھیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، اگر ہم اس موضوع پہ بات کریں باتیں تو بہت نکلیں گی۔ بہرحال اس کو ہم یہیں پہ بس کرتے ہیں۔ جو بات حقیقت ہے، جو بات سچ ہے، وہ یہی ہے کہ جب عورت نے بچوں کی تربیت سے منہ موڑا، جب عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ کمانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی،
جب عورت نے بچوں کو اگنور کیا تو گھر کے معاملات جو ہیں یہ سارے کے سارے بگڑ کے رہ گئے۔ اگر ہم پہلے دور میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو امیاں تھیں، جو ہماری دادیاں تھیں، نانیاں تھیں، انہوں نے کس طریقے سے ایک گھر کو جنت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اور اس میں جو چیز سب سے اہم ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے فل ٹائم دیا ہوا تھا۔ جب آج ہم ٹائم نہیں دیتے تو سارے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن جھوٹ نہیں کہتا، قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں اگر انسان ان اصولوں کے مطابق چلتا رہے تو یقین جانے بڑی پیاری زندگی گزر سکتی ہے۔ الرجال قوامون، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا۔ اچھا پھر میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا نا مرد قوام ہے عورتوں پر، پہلی وجہ تو یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دوسری وجہ کیا ہے وبما انفقوا من اموالہم، کہ عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں خرچے پانی کے حوالے سے وہ ساری مرد کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو وجہ بیان کی ہیں مردوں کی حاکمیت کی، ٹھیک ہے، مردوں کے قوام ہونے کی۔ تو آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو عورت کی نظر میں شوہر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بھائی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت اہم وجہ اور سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ جب عورتیں بھی کمانے لگ گئیں، ٹھیک ہے، تو پھر انہیں بھی اس اپنی کمائی پہ ناز آنے لگ گیا کہ بھئی ہم بھی تو کماتی ہیں نا، ہم بھی تو یہ ذمہ داری ادا کرتی ہیں نا۔ تو پھر کافی حد تک ان کی نظروں سے نا جو مردوں کی اہمیت تھی وہ گر گئی۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کام کے ذریعے سے آپ بھی کما رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مردوں کو اگنور نہیں کریں، کیونکہ اگرچہ مردوں کا ایک جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو ان کی ایک ذمہ داری تھی، اس میں اگر آپ ان کا ہاتھ بٹا رہی ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی تو وجہ بیان کی ہے نا مردوں کی حاکمیت کی، وہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو لازمی دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیک بیوی کی کچھ خصوصیات بیان کی، وہ کیا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو نیک خواتین ہوتی ہیں، نیک بیویاں ہوتی ہیں، وہ نیک ہوتی ہیں اور فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ فرما بردار کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی جان مال، شوہر کے مال کی، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، بھلے ان کو کوئی نہ دیکھنے والا ہو لیکن ان کے دل میں یہ چیز رہتی ہے کہ اللہ تو دیکھنے والا ہے نا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک اصول بتایا کہ اگر بیوی کوئی کمی کوتاہی کرتی ہے، ٹھیک ہے، بیوی نے کوئی ایسا کام کر لیا جو صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے، خاوند کی نافرمان بن گئی، ٹھیک ہے، خاوند کو اہمیت نہیں دے رہی یا خاوند کا جو مقام ہے اس کو وہ نہیں دے رہی، خاوند کی بات نہیں مان رہی، تو پھر بیویوں کو کیسے درست کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کو سمجھانا ہے، ان کو واضح نصیحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مان جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی اپنے رویوں میں کوئی بہتری نہیں لے کے آتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دینے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہا نا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے ان کا بستر ایک ہی ہونا چاہیے، تو جب ان کو سزا دی جائے گی تو سزا کیسے دی جائے گی؟ اپنا بستر الگ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک جو ہمارے معاشرے میں یہ بہت چیز پائی جاتی ہے کہ جی شوہر جو ہے جس چارپائی پہ بیٹھا ہے ہم نے اس چارپائی پہ بھی نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس چارپائی پہ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اس آیت سے تو یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی اگر ایک ہی چارپائی پہ ایک ہی بستر میں سو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ان کو سونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بیوی سارا دن مصروف رہتی ہے بچوں میں، شوہر سارا دن کمانے میں مصروف رہتا ہے، ایک رات ہی رات ہوتی ہے جو انہوں نے اکٹھے گزارنی ہوتی ہے، اگر وہ بھی ٹائم نہ دیں تو پھر بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے جو اکثر تعلقات خراب رہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اس سسٹم کے تحت کیا ہوتا ہے، گھروں کے گھر برباد ہوئے پڑے ہیں اور ایسی بے اطمینانی، بے سکونی پھیلی ہوئی ہے
اور رشتوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. خاص طور پہ میاں بیوی کا تعلق اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بیوی کو شوہر کے خلاف کوئی بات بتاتا ہے، بیوی فوری طور پہ مان لیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے شوہر کو ٹائم ہی نہیں دیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا شوہر کس طرح کا ہے، کس کی کیسی اس کی عادت کیسی ہے. تو اگر کوئی شوہر کو کوئی بات بتاتا ہے، وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، شوہر کی ماں ہو سکتی ہے، شوہر کی بہن ہو سکتی ہے، یا کوئی اس کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ بھی اس کی بیوی کے خلاف کچھ بولتا ہے تو شوہر فوری طور پہ کیا کرتا ہے؟ طلاق طلاق طلاق، یا پھر لڑائی جھگڑے، یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شوہر نے بیوی کو اچھے سے سمجھا ہی نہیں. تو جب انہوں نے ایک دوسرے کو ٹائم دیا ہی نہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھا ہی نہیں، تو پھر معاملات تو خراب ہوں گے ہی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں گے، خاص طور پہ جو جوائنٹ فیملی ہیں، اور خاص طور پہ وہ عورتیں، یہ نہیں کہ جوائنٹ فیملی، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں بھی بہت اچھے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا دوسرے پہ کیا حق ہے اور دوسرے کا میرے پہ کیا حق ہے. تو جب تمام حقوق ادا ہوں گے نا، معاملات خراب ہی نہیں ہوں گے. معاملات کب خراب ہوتے ہیں؟ کہ جب لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور ہر کوئی یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میرے حقوق تو دوسرا دے لیکن میں کسی کے ادا نہ کروں، تب معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اور میاں بیوی کا تعلق اور کب خراب ہوتا ہے؟ جب بچے ہو جاتے ہیں، عورت بچوں میں ایسی مصروف ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہیں رہتا شوہر کے معاملات کا، شوہر کے کاموں کا، شوہر کو ٹائم بھی دینا ہے کہ نہیں. اگر شوہر کبھی کہہ بھی دے کہ ٹائم دینا ہے تو وہ فوری طور پہ بہانہ بناتی ہے کہ سارا دن بچوں نے بڑا تنگ کیا ہے. شوہروں کے پاس بھی آج کل ایک بہانہ آ گیا کہ وہ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. بہرحال جب تک آپ کسی رشتے کو، کسی تعلق کو ٹائم نہیں دیں گے، تب تک معاملہ درست نہیں ہوں گے. اور بات کہاں سے کہاں نکل پڑی. بس میں یہاں پر آپ کو اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ کا جو بھی رشتہ ہے اس کو صحیح سے ٹائم دیں، پھر دیکھیے گا کس طریقے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، یہ کوئی اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایویں ہی ٹوٹ جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے. یہ بہت مضبوط رشتہ ہے. اور اس کی مضبوطی کا ایک اہم راز یہ بھی ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اللہ تعالیٰ نے ایویں ہی اس رشتے کو سکون نہیں قرار دیا، اسی وجہ سے سکون قرار دیا کہ جتنی مرضی رنجش ہو، جتنے مرضی تعلقات خراب ہوں، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، رات کو ایک ساتھ لیٹ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ عورت سب کچھ بھلا دیتی ہے، شوہر بھی سب کچھ بھلا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو سکون کا نام دیا. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم آئندہ پڑھیں گے. بہرحال کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈیوٹی، ظاہر سی بات ہے آج کل ہر عورت ڈیوٹی کرتی ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اپنے کاموں میں، اپنے بچوں میں اتنے بیزی نہ ہو جائیں کہ اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو اگنور کر دیں. اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں اتنے بیزی نہ ہو جائیں کہ اپنی بیوی کو ہی اگنور کرنا شروع کر دیں اور پھر معاملات خراب کے خراب ہوتے جائیں. بہرحال ایک تو مسئلہ وَاهْجُرُوهُنَّ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بستر اکٹھے ہونے چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب بستر اکٹھے ہوں گے تبھی عورت کو یہ بات سکھائی جائے گی نا کہ بھئی آپ نے یہ غلط کیا ہے تو بستر انسان الگ کر لے، اس کو نصیحت، اس کو سکھانے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے. اگر بستر الگ کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مار کٹائی ہونی چاہیے. لیکن مار کٹائی کیسی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی مار نہیں ہونی چاہیے جس کے ساتھ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے. اور آج کل اللہ معاف کرے اتنی جاہلیت والا دور چل رہا ہے کہ آئے دن خبریں ملتی ہیں، کسی نے اپنی بیوی کو جلا دیا، کسی نے اپنی بیوی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی نے ہاتھ پاؤں توڑ دیے. اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا ان اللہ کان علیا کبیرا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت پیاری بات کہی. اوپر بتایا نا کہ مرد قوام ہے، تو آیت کے آخر میں ان اللہ کان علیا کبیرا کہہ کے اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے تمہیں قوام بنایا ہے. اب زیادہ ہی حاکم نہ بنے پھرنا، ان کو اتنا ہی دبا کے نہ رکھنا، اتنے روب دبدبے کے ساتھ نہ رکھنا، ان کے ساتھ اسی روب دبدبے میں کوئی زیادتی نہ کرنا، کیونکہ ان اللہ کان علیا کبیرا، اگر تمہیں اللہ نے رتبہ دیا تو اللہ کی ذات بھی ایسی ہے جو علی ہے، کبیر ہے، علیا کبیرا. اس کے بعد اگر پہلے مرد نے اپنی بیوی کو سمجھایا، بیوی نہ مانی، بستر الگ کیا، تب بھی اس کے معاملات ویسے رہے، اسے مارا، اس کے باوجود اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایک عورت کے خاندان میں سے اور ایک مرد کے خاندان میں سے مقرر کر لیں، وہ آپس میں بات چیت کریں، دیکھیں اگر صلح صفائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر صلح صفائی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر سی بات ہے
معاملات، پہلی بات یہ ہے کہ صلح صفائی ہونی چاہیے. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ اگر صلح صفائی نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اسی پارے کے آخر میں پڑھیں گے. تو اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دیکھیں اس آیت میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رشتوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. تو حقوق العباد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور عبادت کی طرف توجہ دلائی. کیوں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ کے حقوق کا اہتمام کرے، یقیناً اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ باقی رشتوں کا بھی احترام کرے گا. اور اگر کسی کے دل میں خوف خدا رہی ہے نا، بس وہ جو مرضی کرتا پھرے. اور ایک دور تھا لوگ دیکھا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو جب بیاتے، اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تو لوگ دیکھا کرتے تھے کہ کس کے دل میں خوف خدا ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا اس کو اپنی بیٹی دیتے. اور اب وہ دور آ گیا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر گھروں کے گھر اجڑے پڑے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ذکر کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور اس کے بعد باقی رشتوں کا ذکر کیا. مطلب کیا؟ پہلے والدین، بعد میں باقی رشتے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات اور انعامات اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اگر ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسانات جو ہیں انسان پر اس کے والدین کے ہیں. ٹھیک ہے، پھر والدین کے بعد رشتوں کا ذکر ہے کہ بھئی آپ نے ان رشتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، جس میں قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، پڑوسی ہیں، یا ہر وہ بندہ ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو. وہ آپ کا کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، کالج فیلو بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ہم ایج بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کا سفر کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہر وہ بندہ آئے گا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ جو بندہ فخر والا ہے نا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. مطلب کیا؟ جس انسان کے اندر غرور ہوگا، فخر ہوگا، تکبر ہوگا، تو وہ انسان حقوق اللہ کیا، حقوق العباد کیا، وہ کسی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر تکبر والے، فخر والے انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پسند نہیں کرتی. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو اور ایسا غلبہ ہو کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے. بلکہ اس حوالے سے باقاعدہ حدیث بھی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعا و استغفار کے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو جس طرح شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اسی طرح گہری نیند کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا. پھر تیمم کے مسائل وہ انشاءاللہ ہم اگلے پارے میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کی ذات ہر گناہ معاف کر سکتی ہے لیکن شرک نہیں. شرک اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں. علم میں شریک ٹھہرانا، یعنی کسی بزرگ یا پیر کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کو وہ جانتا ہے، ہماری خبر اسے ہے. جیسا کہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نجومی یہ سب کچھ جانتے ہیں، فلاں بزرگ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم. اور ایک ہوتا ہے اشراک فی التصرف، یعنی یہ سمجھنا کہ فلاں بندہ بھی مجھے نفع نقصان دے سکتا ہے، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ مانگتے ہیں. اللہ کے علاوہ اوروں کے متعلق بھی ان کا یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں داتا دربار پہ ہم گئے کیونکہ وہ داتا ہے، اولاد دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی التصرف. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے عبادت میں شرک
کرنا. کیا مطلب کیا کہ اللہ کو سجدہ ہم کرتے ہیں نا, تو سجدہ کسی اور کے سامنے جھک جانا, اللہ کے نام کا ہم جانور چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کسی اور کے نام کا کرنا, کسی اور کے نام کی منت ماننا, ٹھیک ہے, اسی طرح کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں. بہرحال ہم نے یہ تینوں شرکوں سے پاک رہنا ہے, شرک فی العلم, شرک فی التصرف اور شرک فی العبادت. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم, یعنی یہودیوں کے اندر ایک صفت مذمومہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی پاکی بیان کریں, لوگ ان کی تعریفیں کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اپنی یا دوسروں کی پاکی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ جب انسان کثرت کے ساتھ کسی کی یا اپنی تعریف کرتا ہے, کرواتا ہے, تو اس سے انسان کے اندر اکثر تکبر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ خاتمہ کا جو حال ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تقوی پر ہوگا, طہارت پہ ہوگا, یا پھر گناہ کرتے ہوئے ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ممانعت اس لیے بھی ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لیے مقبول ہے کہ یہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے, حالانکہ یہ جھوٹ ہے. کسی بندے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کے اندر کوئی عیب نہ ہو, ٹھیک ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے کہ آپ کسی کی ایسی تعریف کرنا جو کہ مناسب نہیں ہے, جس سے آپ کو لگتا ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں, گویا کہ اس طرح کر کے حدیث آتی ہے, میرے ذہن میں اب واضح لفظ نہیں ہے, اچھا یہ حدیث میں آپ پہ چھوڑتی ہوں, جب آپ اپنا یہ لیکچر سن کے فیڈ بیک دیں گی نا, تو اس حوالے سے اگر کسی کو حدیث یاد ہے تو وہ ضرور بتائے تعریف کے حوالے سے. یا تو حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس کے منہ میں خاک ڈال لو, اس طرح کر کے لفظ ہیں. یا پھر حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں, بہرحال مجھے یاد نہیں ہے اب حدیث, اس حوالے سے حدیث بھی ہے, تو آپ ضرور دیکھیے گا اگر آپ کے ذہن میں ہو. تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. حسد کے بارے میں بات کی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا, جو فضل دیا, اس پر یہودی جلتے تھے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مذمت بیان کی ہے کہ وہ حسد کرتے تھے, تو یہ حسد نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں تمنا زوال النعمہ, یعنی دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد ہے. حسد کیا ہے؟ کہ انسان خواہش کرے کہ اس آدمی کے پاس بھی یہ نعمت نہ رہے. اور یاد رکھیں حسد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی, حدیث واضح لفظوں میں تو میرے سامنے نہیں ذہن میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم حسد سے بچو, اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ حسد کس کو کہتے ہیں. یہ حسد نہیں ہے کہ انسان کہے واہ بڑی بات ہے اس کے پاس یہ کچھ ہے, لیکن ساتھ ماشاءاللہ کہنا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. حسد کیا آتا ہے؟ حسد میں یہ آتا ہے انسان کے فلاں کو اتنا کچھ مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا, اللہ کر کے اس کے پاس بھی نہ رہے, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو امانتیں ہیں یہ ان کے اہل کو دے دو. یاد رکھیں عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امانت میں مال و دولت ہی آتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ہم امانت کے لفظ پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امانات یہ جمع کا صیغہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا, جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو, جس کو عام طور پہ امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے, وہی صرف امانت نہیں ہے, بلکہ امانت کی کچھ اور بھی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس واقعہ کی طرف دیکھیں جس واقعہ کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں مال نہیں آتا. ہوا یہ تھا کہ بیت اللہ کی چابی تھی
جو کسی کے ہاتھ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی. اب دیکھیں وہ تو امانت نہیں تھی نا. تو بہرحال اگر ہم تفصیل میں جائیں، علماء کی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے کہ امانات کا جو لفظ ہے یہ صرف مال و دولت پہ نہیں بولا جاتا، بلکہ امانت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جن میں تمام آپ کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. جون سی ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی کوئی ذمہ داری، وہ سب کچھ امانت میں آئے گا. مجلس بھی امانت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اسی طرح مشورہ لینا دینا بھی امانت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اسی طرح ہر وہ ذمہ داری جو آپ کو دی گئی وہ امانت ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں نا کہ یہ ساری چیزیں امانت ہیں اور ہم نے اس میں خیانت نہیں کرنی، تو یقین جانے فساد کی جڑ ہی ختم ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو پھر نکلو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے کس چیز کا حکم دیا کہ اپنے ہتھیار لے لو، اپنا اسلحہ لے لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم دیا ہے جہاد کی تیاری کا، اس میں سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ آپ اسلحہ لے لو. دوسرا حکم کیا دیا؟ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ثبات یہ جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے چھوٹی سی جماعت، جس کو فوجی دستہ کہتے ہیں. یعنی اگر تم جہاد کے لیے نکلو تو اکیلے اور تنہا نہ نکلو، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا ایک کثیر جمیع بڑے لشکر کی صورت میں نکلو. کیونکہ اکیلے لڑنے کے لیے جانے میں نقصان کا زیادہ احتمال ہے، دشمن آپ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ تعلیم تو جہاد کے موقع کے لیے مسلمانوں کو دی گئی، لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ سفر اکیلے نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین ساتھی 4 ہیں اور بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے اور بہترین لشکر 4000 کا ہے. بہرحال یہ حدیث میرے سامنے تھی، میں نہیں دیکھ سکی کہ یہ سند کے اعتبار سے کیسی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اکیلا نہ سفر کرے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا. اس پوری آیت پہ توجہ دیں، غور سے دیکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا پہلے ذکر کیا کس چیز کا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر پہلے کیا جو کہ اصلاح نفس کا سبب ہے، اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جو اصلاح ملک کا سبب ہے. یعنی اس کے ذریعے سے ظلم و ستم کا استحصال کیا جاتا ہے، ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوگا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسرے کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایسے کرنا بھی چاہیے. آپ اگر کسی کو کوئی حکم دے رہے ہیں نا، پہلے آپ کا خود کا بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا اسی آیت میں کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہیں. یعنی آخرت کی جو نعمتیں ہیں نا یہ افضل ترین ہیں، بہترین ہے دنیا کی نعمتوں کی نسبت. کیسے؟ جیسا کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں. دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں. دنیا کی نعمتوں میں ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتوں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی نہیں ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں ہر متقی کو لازمی ملیں گی. اس طرح بہت ساری وجوہات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں 2 آیتیں آ رہی ہیں، ہم دونوں آیات کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نیکی کوئی پہنچتی ہے تو
یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی ملے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے عملوں کی وجہ سے ہوا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی تمہیں نیکی پہنچے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ اب دونوں آیتوں میں بات تو سیم ہے، لیکن پیچھے والی جو آیت تھی اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ پیچھے جو لوگوں کا کہنا تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجیے سب کچھ اللہ کی طرف سے آئی، نیکی ہو بدی ہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو دیکھیں اب پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من عند اللہ کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بعد میں کہا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، نیکی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی پہ کوئی مصیبت آئی کچھ ہوا تو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے نفسوں کی وجہ سے ہے۔ تو ان دونوں آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کے اندر تطبیق یوں کی کہ پہلی آیت میں یہ جو لفظ بول رہا ہے نا کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، مطلب یہ کہ نیکی کا خالق بھی اللہ ہے اور برائی کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن نیکی تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ کے رحمت سے ملتی ہے۔ جیسا کہ انسان بہت گناہ گار ہے لیکن اس کے باوجود انسان پہ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو مصیبت انسان پہ آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ خالق تو دونوں کا اللہ ہے، لیکن نیکی جو ملتی ہے، جو اچھائی ملتی ہے، خوشحالیاں آتی ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے آتی ہیں، اور جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب کا نمونہ ہوتی ہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑا نیک ہوتا ہے لیکن کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، مطلب کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا، اس میں بڑے اختلافات ہوتے۔ تدبر قرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا، اس کے صرف آیات پڑھنا، تلاوت کرنا ٹھیک ہے، قرات کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو مزہ اور جو ثواب تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنے میں ہے یہ عام سادے لہجے میں پڑھنے میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو تلقین کی، انسان کو جھنجھوڑا، انسان کو بتایا ان الفاظ میں افلا یتدبرون القرآن، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک علامت بیان کی کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے نا فوری طور پہ اس کو اڑا دیتے ہیں اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مذمت بیان کی گئی اس بات کی کہ بے تحقیق باتوں کا اڑانا اور اس پہ یقین کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے کچھ فضائل بیان کیے، وہ انشاءاللہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے نا ان آیات کا تو آپ کو واضح لفظوں میں محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہجرت کے بارے میں بات کی۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت اس کے معنی ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور عام جو ہم ہجرت کا لفظ بولتے ہیں مطلب کیا، یہ ہم بولتے ہیں ترک وطن کرنے کے لیے، یعنی دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں انسان چلا جائے تو اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ تو یہ ہجرت بہت فضیلت کی حامل ہے، اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور یہ والی آیات پڑھیے گا ہجرت کے حوالے سے، جو ہے آپ کو ان آیات سے ہی ہجرت کی فضیلت میں معلوم ہوگی، اور اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح نکلتا ہے ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جاتا ہے، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جاتا ہے، رستے میں اس کو موت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر تو پکا ہوتا ہے۔ اور ہجرت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انسان جس نیت کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی نے دین کی نیت کے لیے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں، کسی نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، کہ اصل معنوں میں مہاجر وہ ہے، یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان تمام کاموں کو، ان تمام باتوں کو، ان تمام افعال کو، ان تمام اقوال کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو کہ جائز نہیں ہے، تو آپ کا نام بھی مہاجرین میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کے حوالے سے بات کی۔ نماز قصر مطلب نماز کو کم کر کے پڑھنا، قصر کم کرنا، جیسا کہ جو 2 رکھتے ہیں وہ تو 2 ہی پڑھی جائیں گی، جو 3 ہے وہ بھی 3 ہی پڑھی جائیں گی، جیسا کہ نماز مغرب ہے، لیکن جو 4 رکھتے ہیں وہ 2 کر کے پڑھنا، تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے جس کو قبول کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قصر کے تفصیلی احکامات انشاءاللہ آپ باقی جو مسائل کی بکس ہیں ان میں تفصیلی احکام پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد نماز خوف کی بات ہوئی کہ اگر دشمن کا خوف ہو، میدان جہاد بھی ہو، تو وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے نماز کی اہمیت کا، نماز کی فرضیت کا، نماز کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا، کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے لیکن اس کے باوجود نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے، بھلے 1 رکعت پڑھو اور جس طریقے سے بھی پڑھو، پڑھنی ضرور ہے۔ اور جب دشمن کا خوف ٹل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نماز پڑھنی ہے اس کے وقت پہ، صحیح معنوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ اختصار کے ساتھ لے کے چلوں، ٹائم کافی ہو گیا۔ ہاں اچھا آگے دیکھیں، تھوڑا سا آگے جائیں، یہ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں نا، کانوں میں باتیں کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا بندہ آ کے ایک بندے کے کان میں کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے دوسرے بندے کو وہ وہم میں مبتلا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اس نے میرے خلاف کوئی بات کہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو کثرت کے ساتھ جن کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ سرگوشیاں کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، چپکے چپکے سے باتیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں تم کسی کو صدقے کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتے ہو، چپکے چپکے آہستہ آہستہ کرتے ہو، لیکن یہ شرط ہے کہ یہ نہیں کہ ایک کو اٹھا کے ایک طرف لے جاؤ تاکہ اس کے ساتھ بات کرو اور دوسرے کے دل میں وہم بیٹھ جائے۔ تم اس طرح آہستہ آواز میں، سرگوشیوں کے انداز میں تم باتیں کر سکتے ہو اگر نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ایک آیت ہے جس میں شرک کے بارے میں بات ہوئی، یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ شرک کرتا ہے نا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ مطلب کیا؟ نہ تمہاری خواہشات پر کچھ مبنی ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسی جزا سزا ملے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان فخر والی باتیں ہونے لگیں۔ اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے تھے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے تھی۔ مسلمانوں نے کہا ہم تم سب سے افضل ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے سب کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ تو اسی طرح تفاخر کی، فخر کی باتیں ہونے لگ گئیں، تو پھر یہ آیت اتری، تو صحابہ پر بہت یعنی ان کو بہت زیادہ شاک ان پر گزرا کہ یہ کیا ہوا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کے کسی کی آرزوؤں پہ جنت نہیں ملے گی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ میں یعمل سوءا یجز بہ، کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کوئی برائی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو کوئی برائی کرے گا، تھوڑی سی بھی برائی ہوگی اس کو اس کی جزا ملے گی، تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، غم و فکر میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق تم عمل کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا بڑے گناہوں سے بچیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی
وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہا کریں، توبہ استغفار کا کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے بولتے رہا کریں، دل سے، دل کے ساتھ متوجہ ہو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ بہرحال اس آیت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ صرف دعووں اور تمناؤں میں نہ لگے رہو بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس میں نہیں کہ تم فلاں نبی کے امتی ہو، تمہارے پاس فلاں کتاب ہے، بلکہ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اسی میں ہے کہ میں یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی جنت کا دخول ہے، اور جنت کا دخول کیسے ملے گا؟ تمناؤں اور آرزوؤں میں رہ کے نہیں۔ بعض لوگ بہت خیالی پلاؤ بناتے ہیں کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسے ہوا ویسے ہوا، ایسے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا ایک معیار ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ معیار کیا ہے؟ کوشش کرتے رہو کہ آپ کیا کرو؟ کوشش کرتے رہو، نیکیوں میں آگے بڑھو، ٹھیک ہے؟ ومن احسن الدین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ معیار کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے اپنا چہرہ متوجہ کر دو، یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، لیکن اللہ کے سپرد کیسے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو پھر اصل کامیابی تمہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ازدواجی زندگی سے متعلق چند قرآنی ہدایات دی، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہی آیت نہیں، اس سے آگے والی آیت بھی ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، دیکھیں اس سے آگے والی آیت ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس کے آگے والی آیت ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ ان تمام آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ازدواجی زندگی ہے نا، اس کے بہت تلخ پہلو کے متعلق یہاں پر ہدایات دی ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ بڑی طویل ہے، مختلف ادوار اس میں آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے باہمی رنجش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہوتا ہے ایسے کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی معاملات نہیں سدھرتے، زوجین کے لیے دنیا جہنم بن جاتی ہے، اور بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ گھریلو رنجش جو ہے خاندانوں اور قبیلوں کے درمیان باہمی جنگ اور لڑائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام زندگی بتلا دیا کہ جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت بن جائے گا۔ گھریلو تلخیاں محبت راحت میں تبدیل ہو جائیں گی، حالات جیسے بھی ہوں اگر ان کو خوشگوار طریقے کے ساتھ نمٹایا جائے، سلجھایا جائے خوش اسلوبی کے ساتھ، تو واقعی ہی بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غیر اختیاری طور پر میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں رہتے، اور ہر بندہ اپنی جگہ پر معذور سمجھا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جیسا کہ کسی کی دو بیویاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بیوی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، وہ بہت بدصورت ہے یا وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، شوہر جو ہے وہ خوش اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ بنتی ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب اس میں عورت کا کیا قصور؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر اختیاری چیزیں اس میں رکھی ہیں، جیسے کہ بدصورت ہونا یا بوڑھی ہو جانا، تو اب مرد کا بھی تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا۔ تو اگر اس طرح کے معاملات ہو تو پھر مرد اگر اپنی دوسری بیوی کو زیادہ ٹائم دے دیتا ہے، مطلب اس میں یہ ہے کہ عورت خود ہی یہ سارے حالات دیکھ لے، اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ معاملات حل ہو سکتے ہیں تو عورت خود ہی یہ کہہ دے، بجائے اس کے کہ شوہر اس کو اگنور کرے، اس طرح انسان کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، عورت خود ہی کہہ دے کہ بھئی آپ اس کو زیادہ وقت دے دیا کریں، جیسا کہ حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی باری کا جو دن تھا وہ حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 راتیں گزارتے تھے، ایک حضرت عائشہ کی باری اور ایک حضرت سودا کی باری۔ تو اس طرح اگر اس طرح غیر اختیاری امور ہوں
تو عورت یا مرد ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اتفاق رائے کے ساتھ کچھ آپس میں ڈسکس کر سکے تاکہ باقی کی زندگی عجیب صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے، تو کچھ حقوق معاف کر دیے جائیں، کچھ معاف کروا لیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی ہرس جو ہے نا یہ تمام نفسوں کے سامنے دھری رہتی ہے۔ ایسی جو مصالحت ہے، یعنی یہ جو عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ خود کوئی طریقہ اختیار کرے، تو عورت کو یہ ہرس ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو اولاد برباد ہو جائے گی یا میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہو جائے گی۔ شوہر کو یہ لالچ ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر یا بعض معاف کر دیا اور دوسرے حقوق کا بھی مطالبہ چھوڑ دیا تو اب اس کو رکھنے میں میرے لیے کیا مشکل ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کوئی صلح کی شکل اختیار کر لے، کچھ معاف کر دے یا اپنے حقوق معاف کر دے، اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک انداز، اصل میں نا آج یقین جانے سلیمان اتنا زیادہ مجھے تنگ کر رہا ہے نا کہ بار بار میری توجہ اس کی طرف جا رہی ہے۔ بہرحال ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے، جو اولاد ہے نا وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ویسے ماشاءاللہ یہ بڑا صبر والا ہے کہ کبھی بھی یہ حائل تو نہیں ہوتا، میں جو کچھ بھی اس کے سامنے کرتی رہتی ہوں، لیکن آج پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو یہ کام بھی ضروری ہے جو کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو چلیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ نمٹا لینے چاہیے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں گی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو لفظ بولا ہے نا وہ ہے ان یصلحا بینہما صلحا، کہ اگر عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے کوئی اعراض، کوئی کجی وغیرہ کا اندیشہ ہے نا تو میاں بیوی آپس میں، ان یصلحا یہ جمع تثنیہ کا صیغہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں نا کوئی صلح کی صورت اختیار کرنے۔ اس میں یہ جو لفظ بولے نا بینہما، تو اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ نہ آئے، کوئی تیسرا بندہ دخیل نہ ہو، یہ دونوں خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں، کیونکہ تیسرا بندہ جب داخل ہوگا نا تب صلح کی کوئی شکل ممکن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میاں بیوی کے معاملات میں کوئی نہ آئے۔ ہاں اگر حالات اتنے بگڑ گئے کہ بڑوں تک باتیں پہنچ گئی، خاندانوں تک باتیں پہنچ گئی، تو پھر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو شروع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک اس کے خاندان میں سے ہوگا حاکم اور ایک اس کے خاندان میں سے ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یقین جانے بہت دیر بعد قرآن کو اس طرح گہرائی سے پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ دل کے اندر اور اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہماری رہنمائی کی۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، پیچھے بات ہو رہی تھی نا میاں بیوی کے حقوق کی، تو یہاں پہ یہ جملہ لا کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی ایسے حالات میں جبکہ بیوی سے تمہارا دل نہیں ملتا اور اس وجہ سے تم اس کے حقوق ادا کرنا مشکل سمجھ رہے ہو، تم آزاد کرنا چاہتے ہو، اگرچہ آزاد کرنا، بیوی کو طلاق دینا تمہارے اختیار میں ہے، اور جیسا کہ شروع جملے میں تھا کہ عورت کچھ مطالبات چھوڑ دے، کچھ اپنے حقوق معاف کر دے، تو اگر ایسے عورت کر لیتی ہے تو اگرچہ تمہیں اختیار ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو، لیکن اگر حق تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر احسان سے کام لو، دل نہ ملنے کے باوجود اس کے تعلق کو بھی نبھاؤ اور اس کے سب حقوق بھی پورے کرو، تو تمہارا یہ حسن عمل اللہ کے سامنے ہے، جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تمہارے اس تحمل اور حسن عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں اور حقوق سے دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز سے اللہ رب العزت نے بتایا، اور یقین جانے یہ آیتیں اتنی پیاری ہیں، دل کرتا ہے کہ انہی آیتوں پہ بات کرتے جائیں اور اپنی اصلاح کرتے جائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان آیات کے حوالے سے ہمیں بہت ضروری ہے، ان آیات کے جو مسائل ہیں، ان آیات کے جو احکام ہیں، ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے، بہرحال ٹائم کافی ہو چکا ہے، ہم اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، مطلب کیا کہ بھئی اگر آپ نے ساری کوششیں کر لی، عورت نے کچھ حقوق بھی معاف کر دیے، پھر بھی معاملات درست نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فریقین کو تسلی دی ہے کہ اگر کوئی بھی صلح کی صورت نہیں نکلتی، سب کوششیں ناکام جاتی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا، ظاہر سی بات ہے پھر علیحدگی اختیار کرنی ہے، اور یہ جو علیحدگی اختیار کرنا ہے نا، اسے ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی کام کرنا ہے نا، ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کام کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرا ٹھکانہ عورت کے لیے رکھا ہو، کوئی دوسرا مرد رکھا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے لیے کوئی ایسی عورت رکھی ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کثیر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غیر اختیاری امور ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب ہدایات دے دی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے دل ہی میچ نہیں ہوتا، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے 22ویں پارے میں پڑھیں گے کہ بعض اوقات دل ہی میچ نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر دل میچ نہ ہو، اس کے باوجود انسان اللہ کے ڈر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام معاملات کو ادا کرے تو اس کو بڑا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نا انصاف کا حکم دیا اور کچھ ایسے رشتوں کا ذکر کیا جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جیسے کہ انسان خود کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو انصاف نہ کرے، یا والدین کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دے، کسی قریبی کا نقصان ہو رہا ہے کسی قریبی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا کسی قریبی کا حق مارا جا رہا ہے تو انسان جھوٹی گواہی دے دے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو رشتے وجہ بنتے ہیں انسان کو عدل و انصاف کے نہ قائم کرنے پر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں انصاف کے ساتھ ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناشکری کی جا رہی ہے، کفر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا دینی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ایسی مجلس میں نہ بیٹھو۔ تو یہاں پر گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ انسان کو بتایا کہ بروں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسی محفل ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پردہ دار عورت کہیں پہ چلی جاتی ہے، اس کے پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی نمازی ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے ساتھیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد منافقوں کی کچھ عادات کا ذکر ہے، جن میں سب سے اہم عادت اور علامت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ منافق کا حال یہ ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، اور ان کو زیادہ سزا ملے گی بنسبت کافر کے، کیونکہ کافر کا کفر تو واضح ہے، لیکن منافق جو ہے دل میں کفر رکھتا ہے، اوپر سے مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان کے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ منافقین کو جو سزا دی گئی یہ زیادہ سخت ہے کافروں کی سزا سے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور جملہ بھی بولا جو کہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، مطلب دلی دوست، دلی رازداں، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دلی تعلق قائم نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آخر میں ایک بڑی پیاری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ الحمدللہ بڑا مزہ آیا یہ پارہ پڑھنے کا، اور اس کی جو آخری آیت ہے نا یہ بھی بڑی مزے کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بھئی اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے اگر تم شکر کرتے رہو، ایمان لاتے رہو، یعنی اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تم شکر گزار ہو، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، ایمان لانا اور شکر گزار بننا یہ عذاب کو روکتا ہے۔ تو آج کل جو اکثر ہم پہ کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی مصیبت عذاب کی صورت میں آئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عذاب مصیبت کی شکل میں آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آزمائش کی شکل میں آیا ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان نہیں لاتے،
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ناشکری بہت عام ہو چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے میں یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، جو ملا اس پہ شکر گزار نہیں بننا، لیکن جو نہیں ملا اس کے حصول میں ایسا مگن ہوا کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا ٹائم ہی نہ ملا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ بڑا قدردان ہے، بہت کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم اللہ کا شکر گزار بنے رہو گے نا، اللہ بھی تمہاری قدر کرے گا، اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے۔ آج کا ہمارا جو پارا تھا یہ بہت ہی اہم تھا، یوں کہہ لیں کہ شادی شدہ زندگی کے لیے اس پارے کے قوانین، اس پارے کے احکامات اور اس صورت کے مضامین، اس صورت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ہمارے لیے ذریعہ ہدایت تھا، ہدایت کا ذریعہ تھا، ایک درس تھا، ایک رستہ تھا، ہمارے لیے ایک واعظ تھا، ہمیں جھنجھوڑنے والا تھا، ہماری معاشرتی زندگی کی درستگی کرنے والا تھا، ہماری خاندانی زندگی کو اچھی موڑ پہ لانے والا تھا۔ تو ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں جو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم کریں گے اس سورہ مبارکہ کو لے کے، تاکہ ہم زندگیوں کو بہتر کر سکیں، حالات کو بہتر کر سکیں، معاشرے کو بہتر کر سکیں، خاندان کو بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔